ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ آج مجلس چہلم برائے سال ثواب جناب سید افتخار حسین فیضی ابن سید کاظم حسین صاحب کے اصال ثواب کے لیے حسینی ازادار پروڈکشن کانپور کے چینل پر یہ مجلس آن لائن نشر ہو رہی ہے۔ یقیناً کووڈ-19 کے دور میں یہ سب سے بہترین اور سب سے اچھا ذریعہ ہے اصال ثواب کے لیے، اور حسینی ازادار پروڈکشن بخوبی اس ذمہ داری کو اٹھاتا چلا آ رہا ہے۔ ناظرین، مرحوم فیضی صاحب ہمارے ماموں تھے، اور یقیناً میرے لیے یہ بہت بڑا امتحان کا وقت ہے کہ اپنے ماموں کے چہلوں کے مجلس میں مجھے نظامت کے فرائض کو انجام دینا پڑ رہا ہے۔ مگر کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میں سب سے پہلے اپنی معانی کو تعزیت پیش کرتا ہوں۔ میں مرحوم کے داماد عمار یاسر صاحب کو تعزیت پیش کرتا ہوں۔ میں مرحوم کے بیٹے، اپنے بھائی جناب سید زین عباس صاحب کو تعزیت پیش کرتا ہوں، اور میں اپنی بہن کو تعزیت پیش کرتا ہوں۔ مرحوم واقعی بہت اچھے انسان تھے، اور ایک اچھے انسان کے ساتھ وہ ایک بہت اچھے ڈاکٹر بھی تھے۔ انہوں نے آخری وقت تک لوگوں کو کے خدمات کو انجام دیا۔ یقیناً ہمارے خانوادوں نے، جہاں وہ پوسٹڈ تھے وہاں کے لوگوں نے، اب پورے شہر نے بہت اچھے شخص کو کھو دیا، جس کی بھرپائی شاید ہی کوئی کر سکتا ہو۔ ناظرین، آج کی مجلس میں سوزخانی کے فرائض کو انجام دیں گے جناب حسن علی مظفر نگری صاحب، جو مظفر نگر سے ہمارے درمیان لائیو جڑیں گے۔ اس مجلس میں پیشخانی جناب احمد بلگرامی صاحب، جو دلی سے لائیو جڑیں گے، اور اس مجلس کو خطاب کریں گے حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید شاہد حسین میثم صاحب قبلہ، جو کچھ ہی دیر میں ہمارے درمیان لائیو جڑیں گے۔ ناظرین، مجلس شروع ہونے سے پہلے ایک بچہ جو کہ مرحوم کا نواسہ ہے، وہ اپنی زبان سے، اپنے انداز سے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرے گا۔ میں بہت ہی محبت کے ساتھ جناب احمد علی سلمہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں چند الفاظ آپ سامعین کے حوالے کریں۔ Assalamu alaikum. My name is Ahmad Ali. Today, we have gathered here with a heavy heart to commemorate the Chahlum of my grandfather, Dr. Syed Iftikhar Hussain ibn Syed Kazim Hussain. I start with the recitation of the second ayat of Surah Mulk from the Holy Quran. Allazi khalaqal mauta
وَلَحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيَّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ. He is the one who created death and life in order to test which of you is best in deeds, and He is the Almighty, the All-Forgiving. Surah Mulk discusses the greatness of Allah and defines He controls everything. It was very shocking for us to face our grandfather's sad demise. No doubt, my grandfather is in the best of places. He was bestowed upon the rank of martyr from our marja, as he was in the line of duty. I, on behalf of my family members, thank each one of you who are participating right now in this majlis. Also, Jazakallah for all the du'as in completion of the Quran. Kindly make dua for his maghfirat. I pray to Allah from the bottom of my heart that this pandemic of COVID-19 disappears. Allah bestows upon His mercy, forgive our sins, and make us better lovers of Ahlul Bayt. Ameen. اب آپ کے درمیان تلاوت قرآن پاک کے لیے جناب علی جواد صاحب جو کہ نیو یارک سے لائیو ہمارے درمیان جڑ رہے ہیں، میں بہت ہی خلوص اور ادب اور احترام کے ساتھ آواز دیتا ہوں جناب علی جواد صاحب سے جو کہ نیو یارک سے جڑ رہے ہیں۔ آپ ناظرین سے گزارش کرتا ہوں کہ بآواز بلند نعرے صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر۔ صدق الله العلي العظيم۔
ماشاء اللہ جناب علی جواز صاحب جو ہمارے درمیان تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے، جو کہ ہمارے دوست اور جنہوں نے ہماری ایک آواز پر لبیک کہا، میں اپنے طرف سے، مرحوم کے خانوادے کی طرف سے، مرحوم کے گھر والوں کی طرف سے میں علی جواز صاحب کا شکریہ گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں اب سوز خوانی کے لیے ایسے انسان کو دعوت سخن دینا چاہتا ہوں جو تعارف محتاج نہیں ہے، جس کی آواز، جس کی انداز پوری دنیا میں لوگ بخوبی جانتے ہیں، جنہوں نے اپنے خوبصورت انداز سے اپنی پہچان بنائی، جسے ہم حسن علی مظفر نگری کے نام سے جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ پوری دنیا ان کے انداز سے، ان کی آواز سے یقیناً انہیں جانتی ہے۔ میں بہت ہی خلوص محبت کے ساتھ جناب حسن علی صاحب سے گزارش کرتا ہوں، جو ہمارے درمیان مظفر نگر سے لائیو جڑ رہے ہیں۔ جناب حسن علی صاحب آپ کے درمیان ہیں، بآواز بلند نعرہ صلوات کے ساتھ آپ ان کا استقبال کریں۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے جناب ڈاکٹر افتخار حسین صاحب عرف فیضی ابن سید کاظم حسین صاحب مرحوم پٹنہ کی روح کو ہدیہ ثواب پہنچا دیں۔ بسم اللہ۔ مرثیے کے چند بند حاضر۔ جب رخصت حسین کا ہنگام آ گیا، آئے زمیں پر گھوڑے سے سجدے میں سر جھکا، قاتل وہ آستین چڑھاتا ہوا بڑھا، بالی پروغ سیدہ نے سر پٹک دیا، خنجر پھرا تو ماں کا کلیجہ الٹ گیا، زہرا کی گود میں سر شبیر کٹ گیا، قرآن کے محافظوں یاور چلے گئے، عباس و قاسم و علی اکبر چلے گئے، حد ہے کہ 6 مہینے کے اصغر چلے گئے، اب کیا رہا کہ سبط پیمبر چلے گئے، لاشیں پڑی ہے گنجے شہیداں کی خاک پر، ارے قرآن بکھر گیا ہے بیاباں کی خاک پر، وہ جانب خیام بڑی فوج اشقیاء، سر کھولے ساتھ ساتھ چلی بنت مصطفیٰ، لٹنے لگے خیام سروں سے چھنی ردا، خیمے سے نکلی زینب مسترب رہ نہ پا،
آغوش میں چھپا کے خدا کے کلام کو، ارے بازو پکڑ کے لے چلی بیمار امام کو۔ زینب چلی تھی خیمے سے جب خوں کے بیردا، بیٹی کو تک رہی تھی بڑے دکھ سے فاطمہ۔ ایک بار سوئے عالم ارواح کا رخ کیا، دیکھا کہ دیکھتے ہیں ادھر ہی کو مصطفیٰ، روکے تھا جن کو ضبط وہ سوتے ابل پڑے، ارے دیکھا پدر کو آنکھ سے آنسو نکل پڑے، فرمایا رو کے دیکھتے ہیں آپ یا نبی، امت نے جو حضور کی عطرت کی قدر کی، بابا صلہ تھا کیا میری خدمات کا یہی، بابا مرا حسین میری کو گزر گئی، ارے بابا قصور کیا تھا میرے نور عین کا، ارے بابا چھری سے کاٹا گیا سر حسین کا، بابا دو مریض کا بستر بھی لے گئے، خیمے سے گاہوارے اصغر بھی لے گئے، ظالم یتیم بچوں کے گوہر بھی لے گئے، زینب کے سر سے چھین کے چادر بھی لے گئے، جائے کہاں کہ آگ لگی ہے خیام میں، سر لنگے میری بچی ہے بلوائے عام میں، ارے بابا اجڑ رہا تھا میرا گھر میں پاس تھی، روتا تھا مجھ پہ میرا مقدر میں پاس تھی، جب باپ سے چھٹا علی اکبر میں پاس تھی، ہنستا تھا تیر کھا کے جب اصغر میں پاس تھی، دیکھا حضور مجھ پہ جو ارے عالم گزر گیا، ارے بابا میں چپ رہی میرا عباس مر گیا، جب رخصت حسین۔ نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج ایک مجلس برائے ایصال ثواب جناب ڈاکٹر افتخار حسین فیضی صاحب ابن سید کاظم حسین صاحب پٹنہ، بہت ہی مخلص اور انسانیت کی خدمت گزاری کرتے ہوئے اس دنیا سے الوداع کہہ گئے۔ آج اسی سلسلے سے ایک مجلس برپا کی جا رہی ہے، اور میں اس مجلس کے آرگنائزر جناب امن صاحب اور تمام اہل خانہ اور تنویر صاحب، تنو صاحب اور عمار یاسر صاحب، حسین عباس صاحب اور بیٹی اور تمام اہل خانہ عزیز و اقارب کو تعزیت پیش کرتا ہوں۔ نعرہ صلوات۔ رحمت کا تیری طلبگار آیا ہوں، رحمت کا تیری طلبگار آیا ڈھانپے
کپن سے شرمسار آیا ہوں رحمت کا تیری چلنے نہ دیا بارے گناہ نے پیدل چلنے نہ دیا بارے گناہ نے پیدل اس واسطے کاندھوں پر سوار آیا ہوں رحمت کا تیری نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد نہیں ہے خوف اجل کو گلے لگانے سے نہیں ہے خوف اجل کو گلے لگانے سے ولی کو دیکھ تو لوں گا اسی بہانے سے نہیں ہے خوف اجل کو گلے لگانے سے ہمیشہ ہوتا رہے قبر میں سوال و جواب ہمیشہ ہوتا رہے قبر میں سوال و جواب کہ مولا اٹھ کے نہ جائے میرے سرہانے سے علی کو دیکھ تو لوں گا اسی بہانے سے نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد چار مصرے اور سماعت کریں خلد میں خود اپنا گھر تیار کرنے دیجئے خلد میں خود اپنا گھر تیار کرنے دیجئے مجھ کو مد ہے حیدر
کہاں ہٹ جائیے پہلے مولا کا مجھے دیدار کرنے دیجیے خود میں خود اپنا گھر تیار کرنے دیجیے. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ کون طے کرے گا کہ کس کا حسین ہے. ہر شخص کہہ رہا ہے ہمارا حسین ہے. یہ کون طے کرے گا سر تشت سے اٹھا تو یہ دنیا سمجھ گئی سر تشت سے اٹھا تو یہ دنیا سمجھ گئی موت آئی ہے یزید کو زندہ حسین ہے. یہ کون طے کرے گا. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جس گھر میں کسی رخ سے اجالا نہیں ہوتا کہتے ہیں وہاں ذکر علی کا نہیں ہوتا. جس گھر میں کسی رخ سے اجالا نہیں ہوتا آ جاؤ میاں دائرے حب علی میں اس میں کوئی مرتا ہے تو مردہ نہیں ہوتا. جس گھر میں کسی رخ سے اجالا نہیں ہوتا سردار ہے حسنین جوانان جنا کے
اس شوق میں مومن کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. دنیا نے سنا یا پھر صادق کی زبان سے جو میرا محب ہے کبھی جھوٹا نہیں ہوتا. اور یہ فیصلہ لیزے پکڑے گا سرور. قاتل کبھی مقتول سے اونچا نہیں ہوتا. اور غاصب کبھی کرتا نہیں تقسیم زر و مال. ارے حق چھیننے والا کبھی مولا نہیں ہوتا. جس گھر میں کسی رخ سے جزاک اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. بہت ہی اچھے انداز میں جناب حسن علی مظفر نگری صاحب نے سوزخانی کے فرائض کو انجام دیا. میں اپنے طرف سے، اپنے پورے خانوادے کی طرف سے جناب حسن علی مظفر نگری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں حسینی ازادار پروڈکشن کانپور چینل کی طرف سے بھی جناب حسن علی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری ایک آواز پہ لبیک کہا اور ہمارے درمیان وہ مظفر نگر سے لائیو جڑے. اب میں پیشخانی کے لیے جناب احمد بلگرامی صاحب کو آواز دیتا ہوں جو دلی سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ ہمارے درمیان دلی کی سرزمین سے لائیو جڑیں گے. آپ تمام ویورز سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس مجلس کو آپ آگے، اس مجلس کے لنک کو آگے فارورڈ کریں. یہ بھی ایک بہت ہی اچھا بہترین احسال ثواب ہے مرحوم کے لیے. جتنے لوگ اس مجلس کو دیکھیں گے ان کے لیے اتنا ان کو ایک سورہ فاتحہ کا اور اضافہ ہوگا، اور جس میں آپ بھی اس ثواب میں شامل ہو جائیں گے. جو لوگ لائیو اس مجلس میں نہیں جڑ سکے ہیں، یہ مجلس یوٹیوب پہ سیو ہو جائے گی. جب بھی آپ چاہیں اس مجلس کو دیکھ سکتے ہیں. حسینی ازادار پروڈکشن چینل کو آپ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں. یہ ہماری اور چینل کی کوشش ہے کہ ذکر امام حسین علیہ السلام عام ہو اور اتحاد کے ساتھ ہم لوگ اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھائیں. میں ایک بار پھر بہت ہی خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ پیشخانی کے لیے جناب احمد بلگرامی صاحب کو سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں پیشخانی کے فرائض کو انجام دیں. ایک باواز بلند نور صلوات کے ساتھ جناب احمد بلگرامی صاحب کا استقبال کریں. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نصرت سرور کا جذبہ روشنی دینے لگا، اور شمع گل ہو تے ہی خیمہ روشنی دینے لگا. نصرت
سرور کا جذبہ روشنی دینے لگا، اور قبر میں دھندلا گئی پیشانیاں تو اے نسیم، اور قبر میں دھندلا گئی پیشانیاں تو اے نسیم، اور سینوں پر عقیدہ روشنی دینے لگا، نصرت سرور کا جذبہ روشنی دینے لگا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ جناب کوثر کیرانوی صاحب کا یہ کلام پیش خدمت ہے۔ کچھ لوگ تو جنت کی ہوا مانگ رہے ہیں، کچھ لوگ تو جنت کی ہوا مانگ رہے ہیں، ہم کرب و بلا مانگ رہے ہیں، یا فاطمہ دے دو ہمیں عباس کا صدقہ، کم مانگ رہے ہیں نا سوا مانگ رہے ہیں، اور کتنے ہیں سمجھدار میری قوم کے بچے، مجلس کے تبرک میں وفا مانگ رہے ہیں، کم مانگ رہے ہیں نا سوا مانگ رہے ہیں، اور یہ شے کہ عزادار ہے جنت میں بھی جا کر، اب عباس کے پرچم کی ہوا مانگ رہے ہیں، کم مانگ رہے ہیں نا سوا مانگ رہے ہیں، اور مقطع پیش خدمت ہے۔ یہ ہتھ کڑی پہنے ہوئے پھرتے ہیں جو کوثر، بیمار کے صدقے میں شفا مانگ رہے ہیں، کم مانگ رہے ہیں
सिवा मांग रहे हैं। दुरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और कलाम जनाब नफीस हल्लौरी साहब का है, पेश खिदमत है। अंधेरों में रोशन दिया ले चलो, अंधेरों में रोशन दिया ले चलो, लहद में भी खाके शिफा ले चलो, अंधेरों में रोशन दिया ले चलो। मैं अपने मर्ज की दवा जानता हूँ, फरिश्तों मुझे कर बला ले चलो, अंधेरों में रोशन दिया ले चलो। और जिना में मुहर्रम मनाने की खातिर अलम ले चलो, ताज़िया ले चलो, लहद में भी खाके शिफा ले चलो। ये कहते थे तेवर जरी के जरी से कि नेज़े पे दरिया उठा ले चलो, फरिश्तों मुझे कर बला ले चलो। और मक्ते का शेर हाजिर है। बहुत गर्म मैशर का माहौल होगा, नफीस आंसुओं की रिदा ले चलो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं अपने तरफ से हुसैनी अज़ादार प्रोडक्शन चैनल की तरफ से मरहूम के ख़ानवादे की जानिब से जनाब अहमद बिलग्रामी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारी एक आवाज़ पर उन्होंने लब्बैक कहा और वो दिल्ली से हमारे चैनल में पेशखानी के लिए वो लाइव जुड़े। मैं एक बार फिर आप तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग इस मजलिस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग और भी जुड़ते चले जाएं और मरहूम को इसका सवाब पहुँचे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके लिए सूरह फातिहा पढ़ सकें। अब मैं इस मजलिस को खिताब करने के लिए बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम के साथ आवाज़ देता हूँ हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद शाहिद हुसैन मीसम साहब को कि क़िबला हमारे दरमियान खिताबत के लिए वो हमारे दरमियान आए। जनाब सैयद शाहिद हुसैन साहब आपके दरमियान लाइव जुड़ रहे हैं। आप तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि बावाज़ बुलंद नारे सलवात से उनका इस्तकबाल करें। फातिहा।
قبل اس کے کہ میں مجلس کا آغاز کروں، آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے جملہ مومنین و مومنات، جملہ محبان اہل بیت، جملہ شیعیان حیدر کرار اور بالخصوص جناب سید افتخار حسین فیضی ابن جناب سید کاظم حسین کی روح کو ایصال فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ الذی جعل لنا لسانا وشفتین وہدانا النجدین، والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على سلسلة الأنبياء والمرسلين، أولها آدم وآخرها خاتم، وفي وسطها نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ويونس وداود وسليمان وموسى وعيسى، لا سيما على أشرفهم وأفضلهم سيدنا ونبينا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ابھی جس آیت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی وہ سورہ جمعہ کی 8ویں آیت ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اے پیغمبر، اے میرے حبیب، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو، قل ان الموت الذی تفرون منہ، جس موت سے تم لوگ بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ موت تم سے خود بخود ملاقات کر لے گی، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، اور پھر تمہیں پلٹایا جائے گا اس اللہ کی جانب، اس رب کی جانب جو عالم الغیب والشہادہ ہے، جو ظاہر اور باطن کو جاننے والا ہے، جو سین اور انسین کا عالم ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں خبر دے گا ان کاموں کے بارے میں جو تم دنیا میں انجام دیا کرتے تھے، پھر وہ تمہیں اعمال کے بارے میں خبر دے گا۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ مجلس آن لائن منعقد کی جا رہی ہے، چونکہ مجبوری ہے، ہر طرف خوف کا ماحول ہے، ہر آدمی ڈرا ہوا ہے، ہر طرف ڈر چھایا ہوا ہے، اور ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں کب میری باری ہو۔ تقریباً اس سے ملتی جلتی بات امیر المؤمنین نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمائی۔ حضرت
मौला अल-मुवह्हिदीन, इमाम अल-मुत्तकीन, अमीर अल-मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा में इरशाद फरमाते हैं कि इन्नमल मरअु फिद दुनिया गरज़ुन, देखो इंसान इस दुनिया में एक निशाना है, तंतज़िलु फ़ीहिल मनाया, जिसके ऊपर मौत लगातार तीर चलाती रहती है। यकीनन आप देखें ये मौत के बारे में मौला का जुमला कितना सच है। अगर आप इसमें तीर चलाने की बात है, आप देखें जब एक तीर अंदाज किसी निशाने पर तीर लगाता है तो वो निशाना कैसा होता है, बीचों बीच निशाने में, जिसे बुल्स आई कहा जाता है, बीचों बीच तो एक काला नुक्ता होता है, उसके बाद एक दायरा होता है सुर्ख रंग का, उसके बाद एक और दायरा होता है वो नारंगी रंग का, और उसके बाद एक और दायरा होता है जो जर्द रंग का होता है, और उसके बाद एक और दायरा होता है जो सफ़ेद रंग का होता है। बीचों बीच जो काला नुक्ता है जिसे बुल्स आई कहा जाता है अंग्रेजी में, उसके ऊपर तीरंदाज निशाना लगाना चाहता है, वही असल निशाना है। लेकिन कभी तीर बहक जाता है, कभी निशाने पर, ज़्यादातर मौक़ों पर निशाने पर नहीं लगता, कभी जर्द हिस्से पे लग गया, कभी सफ़ेद हिस्से पे लग गया, कभी सुर्ख हिस्से पे लग गया, वो आखिर में सारी कोशिश के बाद काले नुक्ते पर, स्याह नुक्ते पर जाके लगता है। इसी तरह से अमीरुल मोमिनीन क्या फरमा रहे हैं, इन्नमल मरअु फिद दुनिया गरज़ुन, इस दुनिया में इंसान उस निशाने की तरह है, वो काले नुक्ते की तरह है, तंतज़िलु फ़ीहिल मनाया, जिसके ऊपर मौत अपने तीर चलाती रहती है, लगातार चला रही है। कभी तीर इधर चूकता है, कभी उधर चूकता है, लेकिन कभी वो मौका आता है कि जब तीर निशाने पर लग जाता है। इस कौल को पढ़कर अजीज़ों, मैंने तो कई बार सोचा, और आपके ज़िंदगी में भी ऐसा हुआ होगा कि महसूस हुआ होगा कि मौत मेरे पास से गुजर गई, मौत मेरे करीब से गुजर गई, यह गोया मौत मेरे ही लिए आई थी जो चली गई कहीं और, या किसी और की मौत आ गई। फ़िलहाल हमारे यहाँ या सारी दुनिया में कहें, बिलखुसूस हिंदुस्तान में जो माहौल है और इस कोरोना वायरस की जो सेकेंड वेव आई है, उसके बाद कितनी ही बार हमें लगा, आपको लगा कि ये मौत हमारे लिए आई थी, जो बच गए हम, शायद निशाना कहीं और लगा, या ये कहें कि हाँ इस बार हम बच गए, हो सकता है अगली बार हमारी बारी हो। बार बार अमीरुल मोमिनीन ने हमें मौत के बारे में बताया है नहजुल बलागा में। फरमाते हैं, ज़रा गौर से सुने अमीरुल मोमिनीन मौत के बारे में क्या कहते हैं, और है भी यही। हमारी इस दुनिया की ज़िंदगी क्या है, उसके चारों तरफ मौत मंडलाती रहती है, हर तरफ मौत ही मौत दिखती है। फरमाते हैं एक जगह पर, क्या फरमाते हैं, माआ कुल्ले, हर चीज़ के साथ, माआ कुल्ले जुरअतिन शरक़ुन, हर घूंट के साथ इंसान के उच्छू है, यानी इम्कान है कि उच्छू हो जाए और इंसान मर जाए। वमा कुल्ले अकलतिन गससुन, और हर लुक़मे के साथ इस बात का इम्कान और अंदेशा होता है कि ये लुक़मा गले में अटके, फंदा लगे और हम मर जाएं। तो इंसान से मौत बस इतनी ही दूर है, हर लुक़मे के साथ मौत है, हर घूंट के साथ पानी के मौत है। हम महसूस करें तो अजीज़ों, जब मौत आती है किसी और की हमारे अजीज़ों में आए, लेकिन दरअसल हमें याद दिला जाती है कि देखो तुमसे भी हम बहुत दूर नहीं हैं, कभी तुम्हारी बारी भी हो सकती है। इसी बात को अमीरुल मोमिनीन ने फिर एक जगह नहजुल बलागा में कहा। वो मौका कौन सा था कि जब मौला सिफ़ीन की जंग लड़ के लौट रहे थे, साथ में असहाब हैं मौला के, और चलते हुए सिफ़ीन से वापस आए कूफे। अभी कूफे में दाखिल नहीं हुए थे, कूफे के बाहर ही एक कब्रिस्तान पड़ता था, कब्रिस्तान के किनारे पर मौला खड़े हो गए, साथ में अभी असहाब भी मौजूद हैं कि एक बार मौला ने कब्रिस्तान में सोने वालों को खिताब किया, और वहाँ पर जो लोग दफन थे उनको खिताब करते हुए एक अजीब बात कही, और उसमें जो सबसे अहम बात है वो ये कि उन मुर्दों से कहा कि अंतुम लना, तुम लोग हमारे लिए फ़रतुन साबिक़, तुम लोग हमसे आगे चले गए हो, व नहनो लकुम तबउन लाहिक़, और बस हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के मौला ये फरमाना चाहते हैं कि देखो हम एक ही कश्ती में सवार हैं,
ہم ایک ہی کارواں کے فرد ہیں، ہم ایک ہی قافلے کے فرد ہیں. قافلے کے کچھ لوگ آگے چلے گئے ہیں، کچھ لوگ پیچھے آ رہے ہیں، بس یہ ہے ساری بات. تم جو لوگ ہمارے درمیان سے اس دوران رخصت ہو گئے، دراصل وہ ہمارے ساتھ ہی تھے کل، بس وہ قافلے کے آگے آگے چلے گئے، ہم پیچھے پیچھے ہیں. یہ موت آتی ہے، ہم سب کو یاد دلا کے جاتی ہے کہ ہماری بھی ایک دن موت بہت جلد آنے والی ہے. اور جیسا مولا فرما رہے ہیں کہ بار بار موت تیر چلا رہی ہے ہم پر، کبھی بھی وہ تیر نشانے پہ لگ سکتا ہے. آئیے میں مولا کا وہ جملہ یا وہ خطبہ ہی پورا پڑھ دیتا ہوں. بہت چھوٹا سا خطبہ ہے کہ جو صفین کی جنگ سے لوٹتے ہوئے کوفے کے باہر، قبرستان کے باہر ارشاد فرمایا تھا. کیا فرماتے ہیں ذرا غور سے سنیں، توجہ سے سنیں، نصیحت لینے لائق خطبہ ہے. فرماتے ہیں یا اہل الدیار الموحشہ، اے شہر خاموشہ میں بسنے والے لوگ، اے اداسی کی بستی والے لوگوں، والمحل المفقرہ، اور اے بے سر و سامان محلوں میں بسنے والوں. یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ان مردوں سے کہہ رہے ہیں جو قبرستان میں دفن ہیں. والقبور المظلمہ، اور اے تاریک اور اندھیری قبروں میں بسنے والوں. یا اہل التربہ، یا اہل الغربہ، یا اہل الوحشہ، یا اہل الوحدہ، اے مٹی میں بسنے والوں، اے پردیسیوں، اے تنہائی میں رہنے والوں، اے شہر خاموشہ میں بسنے والوں. اور یہ سب خطاب کرنے کے بعد وہ جملہ کہتے ہیں جو اب یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، انتم لنا فرط سابق، تم بس ہم سے آگے آگے چلے گئے، تم اسی کارواں میں تھے، تم آگے چلے گئے. وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ لَاحِقٌ، اور ہم بس پیچھے پیچھے ہی آتے ہیں. یعنی ہم مرنے والوں سے دراصل جب قبرستان میں جاتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم بھیا تم آگے چلے گئے، بس انتظار کرو، ہم بھی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. بات ساری یہ ہے کہ مولا فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ ایک سرائے ہے کہ جس میں مسافر آ کے ٹھہرتا ہے اور چلا جاتا ہے. یہ کہنے کے بعد مولا اب اگلا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، ان قبر میں بسنے والوں کو خبر دے رہے ہیں اس دنیا کی. فرماتے ہیں وَأَمَّا الدُّورُ فَسُكِنَتْ، سنو جس گھر میں تم بستے تھے اب کوئی اور بستا ہے. اے قبر میں سونے والوں، جن گھروں میں کبھی تم اس دنیا میں بستے تھے اب کوئی اور بس رہا ہے. وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ، اور جو تمہاری بیویاں تھیں یا تمہارے جو شوہر تھے ان کا دوبارہ نکاح ہو چکا. وَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقُسِمَتْ، اور دیکھو جو تمہارا مال تھا وہ بانٹا جا چکا. یعنی یہ دنیا ایسی بے وفا ہے کہ جو کچھ تم چھوڑ کے گئے تھے وہ بھی تمہارا نہیں رہا. وَهَذَا خَبَرُ مَا عِندَنَا، اور یہ تو ہماری خبر ہے اس دنیا کی خبر، اب بتاؤ کہ تمہارے پاس کیا خبر ہے. فَمَا خَبَرُ مَا عِندَكُمْ، تمہارے پاس کیا خبر ہے ذرا خبر تو دو. اب اس موقع پر کوئی آواز تو نہیں آئی قبرستان سے، مردوں نے کچھ کہا تو نہیں، لیکن روایت کہتی ثم التفت الی اصحابہ، پھر مولا اپنے اصحاب کی طرف مڑے اور فرمایا اما لو اوزنا فی الکلام لاخبروکم ان خیر الزاد التقوی، اگر ان مردوں کو بولنے کی اجازت دی جاتی تو سنو اے میرے اصحاب، وہ یہی کہہ رہے ہوتے کہ اس دنیا میں یعنی آخرت کی دنیا میں جو چیز کام آئی وہ تقوی تھا. تو کل ملا کر کے مولا ہمیں ایک سبق دے رہے ہیں کہ دیکھو جو موت دوسروں کے لیے آئی ہے وہ موت تم سے بھی بہت دور نہیں ہے، اس بات کا احساس رکھو. بس عزیزو، بس یہی مولا کا کلام تھا کہ جس کو میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے پیش کروں. دیکھیں یہ ایصال ثواب کی مجلسیں ہی اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم موت کو اپنی بھی سوچیں، درس لیں، نصیحت لیں. یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ہم سب کے سب، دیکھیے اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ موت سے ڈرتے ہیں، تو ہم لوگ کیوں موت سے ڈرتے ہیں؟ کیا ڈر کی ضرورت ہے؟ موت سے خوف کی کیا ضرورت ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اولاً تو دیکھیے میں صحیح بات آپ کو بتاؤں کہ دنیا کے سارے لوگ تو موت سے ڈرتے نہیں ہیں. کچھ خاصان خدا ہیں، کچھ اللہ کے خاص بندے ہیں کہ جو موت سے نہیں ڈرتے. میں ایک جملہ یہیں پر عرض کر دوں، ان نہ ڈرنے والوں کے پیشوا کون ہیں، آقا اور سید اور رہبر کون ہیں؟ ان نہ ڈرنے والوں کے وہ جملہ چونکہ نہج البلاغہ میں اس لیے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہمارے مولا سید و آقا امیر المؤمنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں واللہ واللہ لابن ابی طالب آنسو بالموت من الطفل بصدی امہ، خدا کی قسم
یہ ابو طالب کا بیٹا موت سے اس سے زیادہ انسیت رکھتا ہے، موت کو اس سے زیادہ پیار کرتا ہے جتنا ایک دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے محبت اور الفت رکھتا ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ شیرخوار بچے کے لیے ماں کی چھاتی سے زیادہ تو زیادہ عزیز کوئی چیز، پیاری کوئی چیز، چہتی کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ آغوش جو ماں کی ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ مولا کہہ رہے ہیں مجھے انسیت ہے اور محبت ہے موت سے۔ تو کچھ خاصان خدا ہیں جو موت سے نہیں ڈرتے۔ میں ایک آدھ کا اور تذکرہ کر دوں کیونکہ آپ ان کا تذکرہ سنتے رہتے ہیں۔ وہ کس کا تذکرہ؟ اسی علی کا پوتا ہے جناب علی اکبر علیہ السلام۔ قافلہ جا رہا ہے، کاروان حسینی جا رہا ہے مکے سے عراق کی طرف یعنی کربلا کی طرف۔ راستے میں ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا اس قافلے نے، اور روایت میں لکھا ہے کہ اس جگہ پر امام حسین علیہ السلام جناب علی اکبر علیہ السلام کے زانوں پر سر رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے لیٹ رہے۔ اتنی دیر میں آنکھ لگ گئی، شہزادہ بیٹھا ہے اپنا زانوں طے کر کے اور مولا کا سر اس پر ہے۔ ایک بیک امام حسین علیہ السلام بیدار ہوتے ہیں اور کلمہ استرجاع پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہزادے نے پوچھا بابا جان خیر تو ہے، کیوں آپ نے یہ کلمہ پڑھا، کیوں یہ جملہ کہا؟ امام فرماتے ہیں کہ ہاں میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ یہ قافلہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے اور موت اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اب شہزادے نے وہ تاریخی جملہ پوچھا، سوال کیا اپنے بابا سے، السنا علی الحق، اے بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا اگر ہم حق پر نہیں تو پھر کون حق پر ہے؟ اب یہاں پر جو بات اہم ہے وہ غور سے سنیں۔ پھر شہزادہ ایک جملہ کہتا ہے فَإِذًا لَا نُبَالِي بِالْمَوْتِ، پھر ہم موت سے نہیں ڈرتے، ہمیں موت کی پرواہ نہیں۔ یہ اس شہزادے کا جملہ، اور پھر وہ شب عاشور کا جملہ جناب قاسم کا، وہ بھی موت سے نہیں ڈرتے تھے۔ ڈرنا تو دور کی بات، وہ کہہ رہے ہیں اپنے چچا سے احلا من العسل، اے چچا جان یہ موت مجھے شہد سے زیادہ شیریں لگتی ہے۔ تو ایسے آل محمد میں ایسے افراد ہیں، یا یہ کہوں کہ آل محمد ہی ایسے ہیں کہ جو موت سے نہیں ڈرتے۔ یہی نہیں، آل محمد سے آگے بھی ان کو کہ جن کی تربیت حسین نے کر دی، امام حسین نے جن کی تربیت کی، ذرا ان کا عالم دیکھیے۔ شب عاشور آتے آتے شہدائے حسینی یا شہدائے کربلا کا رتبہ اتنا بلند ہو چکا تھا، وہ معرفت کی اس منزل پر پہنچ چکے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ میں ایک روایت پڑھتا ہوں، اور روایت کے راوی کون ہے؟ جناب نافع ابن ہلال۔ جناب نافع ابن ہلال کہتے ہیں کہ شب عاشور میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، پھر اس کے بعد خیموں کے نزدیک ہم آئے، اس سے پہلے کی روایت میں نہیں پڑھ رہا ہوں، خیموں کے نزدیک آئے اور پھر ہمارے امام اپنی بہن کے خیمے میں چلے گئے۔ جناب نافع باہر کھڑے ہیں خیمے کے، امام خیمے میں چلے گئے، لیکن بھائی بہن کی گفتگو نافع سن رہے تھے۔ نافع کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ جناب زینب نے سید الشہداء سے امام حسین علیہ السلام سے پوچھا کہ بھیا کیا آپ نے اپنے ان اصحاب کو آزما تو لیا ہے؟ بس جیسے ہی اتنا پوچھنا تھا، اب امام حسین علیہ السلام کا تاریخی جملہ ہے اپنے اصحاب کے بارے میں، فرماتے ہیں ہاں زینب میں نے ان کو آزما لیا ہے، ان کو موت سے زیادہ اس سے زیادہ انسیت ہے جتنے ایک شیرخوار بچے کو ماں کی چھاتی سے انسیت ہوتی ہے۔ یعنی وہی جملہ جو کل علی نے کہا تھا اپنے بارے میں، آج دیکھیں اصحاب حسینی شب عاشور کس منزل پر پہنچ چکے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام ان کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ان کو موت سے اس سے زیادہ انسیت ہے جتنی ایک بچے کو اپنی ماں کی چھاتی سے ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خاصان خدا کچھ اللہ کے بہت ہی بلند درجے کے کچھ اعلیٰ علیین کے افراد ہیں کہ جو موت سے نہیں ڈرتے۔ تو میں اس بات سب سمیٹ کے کہوں کہ ایسے بھی دنیا میں بندے ہیں کہ جو موت سے نہیں ڈرتے، ڈرنا تو دور کی بات، انسیت رکھتے ہیں، موت انہیں پیاری ہوتی ہے، موت انہیں شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیا آپ حضرات۔ اب اس کے بعد میں دو گروہوں کی اور بات کرنے جا رہا ہوں۔ پہلا گروہ تو وہ ہو گیا کہ جو موت سے ڈرتا ہی نہیں۔ اب دو گروہ اور ہیں کہ جو موت سے ڈرتے ہیں، مگر موت سے ڈرنے کی وجہ دونوں کی الگ ہے۔
پہلے گروہ کی بات کرتا ہوں. پہلا طبقہ یا پہلی کیٹیگری انسانوں کی وہ ہے کہ جو موت سے ڈرتی ہے اور بہت ڈرتی ہے. وہ کون ہیں؟ وہ لوگ وہ ہیں کہ جو فکری بینکرپسی رکھتے ہیں، فکری طور پر دیوالیاں ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے میں ایک جملہ کوٹ کروں گا امام حسین علیہ السلام کا. وہ کون لوگ ہیں؟ جواب یہ ہے کہ وہ لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو ماننے کو تیار بھی نہیں ہوتے، اللہ کو نہیں مانتے. اور چونکہ اللہ کو نہیں مانتے، روز قیامت کو بھی نہیں مانتے، فیصلے کے دن کو بھی نہیں مانتے. ان کی نگاہ میں موت فنا ہے، موت عدم ہے، موت انائلیشن ہے. ان کی نگاہ میں موت یعنی فنا. اور چونکہ یہ موت کو فنا سمجھتے ہیں اس لیے انہیں موت سے ڈر لگتا ہے. بھئی یہاں پر وجود ہے، یہاں پر ایگزسٹنس ہے، اور موت نان ایگزسٹنس کا نام ہو گیا تو سب اب ان کو ڈر لگتا ہے کہ ابھی ہم وجود سے عدم میں چلے جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، اس لیے انہیں موت سے ڈر لگتا ہے. یہ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کو نہیں مانتے، خدا کو نہیں مانتے. اور میں نے کہا نا یہ فکری طور پر دیوالیہ ہوتے ہیں، بینکرپٹ ہوتے ہیں. کیوں بینکرپٹ ہوتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں ارشاد فرماتے ہیں، ایک جملہ ہے ماشاءاللہ، واقعاً کیا جملہ ارشاد فرمایا مولا نے. فرماتے ہیں عمیت عین لا تراکا، اے میرے مالک، اللہ کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں مولا امام حسین علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اے میرے مالک، اندھی ہیں وہ آنکھیں جو تجھے نہیں دیکھ پاتی. یعنی اللہ تو بدیہیات میں سے ہے، اللہ تو موسٹ آبویس چیزوں میں سے ہے، چیز بھی نہ کہیں، موسٹ آبویس ہے، تب بھی لوگ اسے نہیں دیکھ پاتے. امام فرما رہے اندھی ہیں وہ آنکھیں جو تجھے نہیں دیکھ پاتی. اور ایک جگہ پر اسی دعائے عرفہ میں ارشاد فرمایا ماذا وجدا من فقدکا، اے میرے مالک اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا. وماذا فقد من وجدکا، اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا. تو حضور والا یہ وہ لوگ ہیں، پہلا طبقہ وہ ہے جس نے اللہ کو کھو دیا، جو اللہ کو دیکھ ہی نہ پایا، جس نے سب کچھ، جسے سب کچھ دکھائی دیتا ہے، نینو لیول سے لے کر کے اور وہ سولر سسٹم کے پلینٹس دکھتے ہیں، ہر چیز دکھتی ہے، مائکروسکوپ کے نیچے ہر چیز دکھتی ہے اور سولر سسٹم کے پلینٹس دکھتے ہیں، مگر نہیں دکھتا تو خدا. یہ لوگ چونکہ موت کو فنا مانتے ہیں اس لیے موت سے ڈرتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیا آپ حضرات. ایسے ہی افراد کے بارے میں قرآن مجید نے ارشاد فرمایا یہ لوگ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین. یہ لوگ کہتے ہیں اس دنیا کی زندگی کے سوا کوئی زندگی نہیں، کوئی آخرت نہیں، بس یہی دنیا کی زندگی ہے. وما نحن بمبعوثین، اور ہم مرنے کے بعد پھر سے زندہ کر کے اٹھائے نہیں جائیں گے، منکر ہیں قیامت کے. اور چونکہ اللہ کو نہیں مانتے، موت کو فنا سمجھتے ہیں، اس لیے موت سے ڈرتے ہیں. اب آئیے اس دوسرے گروہ کی بات کی جائے کہ جو موت سے ڈرتا ہے. اور وہ گروہ کون سا ہے؟ وہ گروہ وہ ہے کہ جو اللہ کو مانتا ہے، روز قیامت کا قائل ہے، روز قیامت کو بھی مانتا ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے، اور یہ بھی ڈرتا ہے موت سے. ہم جیسے، آپ جیسے لوگ، ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہے، اور ہم مانتے ہیں کہ روز قیامت، روز ایک دن آئے گا جسے روز قیامت کہا جاتا ہے. ہم مانتے ہیں کہ فیصلے کا دن ہوگا، مگر پھر بھی موت سے ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ ہم اسی لیے ڈرتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اور جواب یہ ہے کہ ہم اسی لیے ڈرتے ہیں کہ ہم قیامت کو مانتے ہیں. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ جواب یہ ہے کہ ہم اللہ کو صرف یہی تو نہ مانتے ہیں کہ اللہ ہے، ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ عدل کرنے والا ہے، عادل ہے. اور عادل کا مطلب کیا ہوا؟ کہ وہ ہمارے نیک اعمال کی جزا دے گا اور ہمارے برے اعمال کی سزا دے گا. اور چونکہ ہماری نیک اعمال کی تھیلی کہوں بہت چھوٹی ہے، جیسے کہ سکوں کی تھیلی ہوتی ہے نا، نیک اعمال کی تھیلی بڑی ہی چھوٹی ہے، اور اس میں بھی وہ نیک عمل پتہ نہیں ہے یا نہیں. آپ جیسے لوگ تو پھر بھی بہرحال ماشاءاللہ بہت اعمال نیک رکھتے ہیں، لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں، اس نیک اعمال کی تھیلی میں بھی کھوٹے سکے ہیں، یعنی کوئی عمل بھی صحیح ثابت نہیں ہے، سب میں کہیں نہ کہیں اخلاص کی کمی ہے، ٹوٹے پھوٹے اعمال، وہ بھی چھوٹی سی تھیلی، وہ بھی ہے یا نہیں ہے اس میں سکہ. میں تو یہ کہوں برے اعمال کی تھیلی نہیں، برے اعمال کا گٹھر ہے، پیٹھ پر بوجھ ہے، بہت بڑا گٹھری ہے. اب ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اگر اللہ نے روز قیامت عدل کیا
اللہ عادل ہے، نیک اعمال کی جزا، برے اعمال کی سزا، تو ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے. اس لیے ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے کہ بھیا جتنے دن جی لیے بعد میں تو پتہ نہیں کیا ہوگا. اور قیامت کو مانتے ہیں اس لیے بھی ڈرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ قیامت کے بعد ہی تو جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. اور یہاں تو سارا ہم کو امکان نظر آ رہا ہے کہ جنت تو بڑی دور کی بات ہے. ہم تو زیادہ ہمارا امکان کیا ہے کہ جہنم میں چلے جائیں گے، کیونکہ اعمال اچھے نہیں ہیں، کیونکہ نیت بھی اچھی نہیں ہے، کیونکہ ایمان بھی شاید پتہ نہیں کیسا ہے. اس طرح سے سوچ کر کے ہم موت سے ڈرتے ہیں. عزیزو، یہ میں نے تمہید ہی ایک طریقے سے پیش کی، اس لیے کہ ہمارا ڈر، یہ ڈر ہم اپنے اندر نہیں لائے ہیں. اس ڈر کے بارے میں آپ کو ایک امید بخش انشاءاللہ ایک روایت سناؤں گا. لیکن روایت سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. اس مومن کو یاد رکھیے گا کہ جس کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. بے انتہا جیسا میں نے ان کو دیکھا، جیسا میں نے پایا، جناب افتخار حسین فیضی میرے بھائی، میرے بہنوئی تھے، فیضی بھائی کو جیسا میں نے پایا ان کے بارے میں بتا رہا ہوں. بے انتہا شریف النفس، نیک سیرت انسان تھے، بہت خاموش طبیعت، بہت کم سخن انسان تھے، محب اہل بیت تھے، کئی بار حج کیا ہوا تھا، وغیرہ وغیرہ. ان کی بہت ساری خوبیاں ہیں. ان خوبیوں کو مد نظر رکھیے، میں آپ کو روایت سناتا ہوں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ہم سب موت سے ڈرتے ہیں. یہ ساری چیزیں اسی روایت میں ملا کر کے پیش کرنے جا رہا ہوں. روایت بڑی زبردست ہے. ایک صلوات پڑھ دیے اس سے پہلے کہ میں وہ روایت آپ کے سامنے پیش کروں. ایک صلوات پڑھیے آپ حضرات. روایت ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، فرماتے ہیں لا یزال المؤمن خائفا من سوء العاقبہ. مومن، ہم لوگ مومن کی بات، یہ مومن کے بارے میں رسول کہہ رہے ہیں، مومن ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے، ساری زندگی ڈرتا رہتا ہے کہ اس کی عاقبت کیسی ہوگی، اس کی آخرت کیسی ہوگی، ڈرتا ہی رہتا ہے وہ. لا یزال کا مطلب ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے مومن. لا يتيقن الوصول الى رضوان اللہ حتى يكون وقت نزع روحه وظہور ملک الموت له. فرماتے ہیں پیغمبر کہ مومن ڈرتا رہتا ہے کیونکہ اسے یقین نہیں ہوتا کہ اللہ اس سے راضی ہوگا، خوش ہوگا روز قیامت. یہاں تک کہ اتنا ڈرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی زندگی کی آخری گھڑی آ جاتی ہے، اور اس آخری گھڑی میں اس کے روح کے نکالے جانے کا وقت آ جاتا ہے اور ملک الموت سامنے آ جاتا ہے. اس وقت تک مومن اپنے بارے میں ڈرتا رہتا ہے کہ میری عاقبت کیسی ہوگی، میرا انجام کیسا ہوگا. پھر اس کے بعد، اب روایت لمبی میں کٹ شارٹ کر رہا ہوں، اس کے بعد جب ملک الموت سامنے آ جاتا ہے تو وہ ملک الموت اس مومن سے کہتا ہے ثم یقول له انظر فینظر فیرى محمدا وعلیا والطیبین من آلہما فی اعلی علیین. پھر ملک الموت اس مومن سے آ کے کہتا ہے، جب روح نکالنے آ گیا تو اب مومن سے کہتا ہے کیا؟ کہتا ہے ذرا دیکھو تو نظریں اٹھا کر کے. اب یہ والی آنکھیں نہیں، دل کی آنکھوں سے دیکھو تو ذرا کون آیا ہے. اب جب مومن نظریں اٹھا کے دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب علی مرتضیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں. اور وہی نہیں، ان دونوں کی آل کے طیبین پاک لوگ، یعنی کل ملا کے 14 معصومین تشریف لے آئے ہیں. اب کیا کہتا ہے ملک الموت اس مومن سے؟ فَيَقُولُ لَهُ أَوَلَا تَرَاهُمْ. پھر ملک الموت اس مومن سے پوچھتا ہے کیا تجھے یہ لوگ نہیں دکھ رہے ہیں، یہ خاصان خدا، یہ معصومین نہیں دکھ رہے ہیں؟ هَؤُلَاءِ سَادَاتُكَ وَأَئِمَّتُكَ. دیکھ یہی تو تیرے رہبر تھے، انہی کو تو مانتا تھا، انہی کی تو اطاعت کرتا تھا، انہی کی تو محبت دل میں لیے تھا. ہم ہونا کا جلاسکا و آناسکا. دیکھ اگر تو تیار ہو تو تو انہی کے ساتھ جنت میں رہے گا، تو انہی کا ساتھی ہوگا، انہی کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا، انہی سے انس رکھے گا. افما ترضا بدلا مما تفارق ہاہنا. کیا اب بھی تو تیار نہیں ہے کہ اس دنیا کو چھوڑ دے اور ان کا ساتھ، ان معصومین کا ساتھ اپنا لے؟
اس وقت وہ مومن دیکھتے ہی کہے گا 14 معصومین کو، جیسے ہی دیکھے گا ان کی زیارت کرے گا، فَيَقُولُ بَلَا، اے ملک الموت کیوں نہیں، جلدی کرو مجھے اس دنیا سے لے چلو، مجھے تو انہی معصومین کا ساتھ چاہیے تھا، میں تو ساری زندگی ان کے ساتھ کی خاطر، ان کی زیارت کی خاطر جی رہا تھا۔ تو اب ایک صلوات پڑھ دیا آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ایک اور صلوات پڑھ دیا آپ حضرات۔ تو اس سے یہ پتہ چلا، دیکھیں روایت کے 2 حصے ہیں، ایک تو یہ حصہ کہ ہم ساری زندگی موت سے ڈرتے رہیں گے، پیغمبر کہہ رہے ہیں لا یزال المؤمن خائفا، ہمیشہ مومن ڈرتا رہتا ہے موت سے، تو کوئی بری بات نہیں اگر ہم موت سے ڈرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس روایت میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں پھر زیارت ہوگی امیر المومنین علیہ السلام کے چہرے مبارک کی۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات، اللہم صلی علی محمد۔ ایسے ہی موقع پر مجھے یاد آ گیا شہید سبط جعفر کا وہ شعر کہ میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ ایک اور صلوات پڑھ دیا حضرات، اللہم صلی علی محمد۔ اب آئیے تھوڑی سی اسی ڈر کے بارے میں بات کرتے ہیں، پھر ہم آپ کو نسخہ دیں گے کہ کس طرح سے پھر ہم کیا کریں۔ ڈر تو رہے گا، دیکھیے پیغمبر کہہ رہے ہیں ہمیشہ ڈرتے رہو گے تم موت سے، لیکن اس ڈر کو کم کرنے کا کوئی نسخہ دیا، ایک بات۔ دوسری بات، کیا کوئی نسخہ دیا ہمارے معصومین نے یا قرآن نے یا کہیں کہ ثقلین نے، کیا کوئی نسخہ دیا کہ جس کی وجہ سے ہم روز قیامت کامیاب ہو جائیں یقینی طور پر؟ ہاں ایسا نسخہ بھی ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، لیکن پہلے ایک روایت پیش کر رہا ہوں کہ ہم لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں۔ اس روایت کے راوی کون ہیں؟ عجیب بات ہے، عام طور سے غیر معصوم راوی ہوتا ہے اور معصوم کی حدیث کو پیش کرتا ہے، لیکن یہاں پر الٹا ہے، یہاں پر معصوم راوی ہے اور غیر معصوم کی بات کو نقل کر رہا ہے۔ اور وہ معصوم راوی کون ہے؟ وہی امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جن کی شہادت کی تاریخ 25 شوال بھی مانی گئی ہے۔ 2 روایت ہیں، ایک 15 شوال کی اور ایک 25 شوال کی۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام اس روایت کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک بار جناب ابو ذر سے کسی نے سوال کیا کہ اے ابو ذر، اے بندے خدا، اے صحابی رسول، یہ بتائیے کہ ہم لوگ موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ جناب ابو ذر نے جو جواب دیا دلچسپ ہے بہت، فرماتے ہیں کیونکہ تم نے دنیا کو آباد کیا ہے اور آخرت کو برباد کیا ہے، یعنی دنیا کے چکر میں لگے رہے تم نے آخرت کے بارے میں سوچا ہی نہیں، اس لیے تم موت سے ڈرتے ہو۔ صحیح بات ہے، ہم جب بھی دنیا کے چکر میں پڑتے ہیں اپنی آخرت کو برباد کر دیتے ہیں۔ اگلا جملہ بھی فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ کیا کوئی انسان بسے بسائے گھر سے کسی کھنڈر اور ویرانے میں جانا چاہے گا؟ تم نے دنیا کو بسایا ہے، یہ بسا بسایا گھر ہے، اس سے نکل کے تم کھنڈر اور ویرانے میں تو نہیں جانا چاہو گے۔ اس روایت سے ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ جن لوگوں نے آخرت کو آباد کیا وہ لوگ پھر موت سے نہیں ڈرتے، جن کا تذکرہ بھی میں نے کیا تھا، جیسے جناب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، جیسے جناب علی اکبر علیہ السلام، جیسے جناب قاسم، جیسے شہدائے کربلا، یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جو موت سے نہیں ڈرتے تھے کیونکہ انہوں نے آخرت کو آباد کیا تھا، کیونکہ انہیں آخرت کی زیادہ فکر تھی۔ ہم جیسے نہیں تھے کہ جو دنیا کی فکر رکھتے ہیں مگر آخرت کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ ایک صلوات پڑھ دیا حضرات، اللہم صلی علی محمد۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ کچھ لوگ جیسے میں نے کہا نا کہ نہیں ڈرتے موت سے اور کچھ ڈرتے ہیں۔ ہمارے چہردہ معصومین موت سے نہیں ڈرتے، شہدائے کربلا موت سے نہیں ڈرتے، اور ہم جیسے لوگ ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں بھائی؟ وجہ یہ ہے، میں مثال سے بات کو ثابت کروں۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے جس نے اپنے امتحان کی پوری تیاری اچھے سے کی ہوئی ہے، اور دوسرا اسٹوڈنٹ وہ ہے کہ جس نے ذرا بھی نہیں پڑھا یا پڑھا ہے تو کچا پکا پڑھا ہے۔ اب آپ بتائیے، وہ جو پہلا ہے کہ جس نے تیاری بہت پکے طور سے اور پوری کی ہے، وہ چاہے گا کہ امتحان جلدی سے جلدی ہو جائے، لیکن وہ کہ جس کی تیاری کچی پکی ہے وہ چاہے گا کہ امتحان کی تاریخیں بڑھ جائیں، ایکسٹینڈ ہو جائے، پوسٹپون ہو جائے ایگزام۔ یہی فرق ہے۔ علی کو کبھی بھی موت سے کراہیت محسوس نہیں ہوئی، اور ہم ہمیشہ کراہیت محسوس کرتے ہیں کیونکہ ہماری تیاری نہیں اچھی ہے۔
اور اسی اسٹوڈنٹ کے بھی بارے میں ایک اور مثال دوں، اور وہ یہ کہ امتحان ہو بھی جاتا ہے، اب جو اسٹوڈنٹ پورا 100% صحیح کر کے آیا ہے، 100 کے 100 سوال صحیح ہیں، جواب صحیح دیے ہیں 100 کے 100، اس کو تو جلدی ہوتی نا جلدی سے رزلٹ آئے، لیکن وہ کہ جو بیچارہ 30% بھی ٹھیک کر کے نہیں آیا، 20% بھی ٹھیک کر کے نہیں آیا، وہ دنیا کیا کہے گی، ماں باپ کیا کہیں گے، یا خود اندر سے بھی اس کا دل دھڑکتا رہتا ہے، وہ گھبرایا رہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ فوراً رزلٹ نہ آئے، 2-4 دن اور ٹل جائے۔ بس اسی طرح سے امیر المومنین چاہتے ہیں موت آئے، اور وہ تیار ہیں۔ کربلا والے شب عاشور معلوم ہے آپ کو، 2 صحابی آپس میں بات کر رہے تھے امام حسین علیہ السلام کے، جو کہہ رہے تھے کہ مجھے تو جنت دکھائی دے رہی ہے، حوریں ابھی مجھے دکھ رہی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فوراً اشتیاق رکھتے تھے جائیں جنت میں، اسی لیے روز عاشور ان اصحاب میں آپس میں ہوڑ لگی ہوئی تھی کہ کون پہلے جائے کون پہلے جائے۔ لیکن ہم جیسے لوگ کہ جنہوں نے اس امتحان کو اچھا نہیں کیا اس دنیا کے، اور زیادہ تر سوالات کے جواب غلط لکھے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ضرور یہ رزلٹ ٹلا رہے، جتنے دن ہو سکے موت ٹلی رہے۔ بس عزیزو، یہی فرق ہے ہم میں اور اہل بیت علیہ السلام میں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر اہل بیت علیہ السلام نے یہ جملے کہے جو جیسے امیر المومنین کا جملہ کہ واللہ لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بصدی امہ، خدا کی قسم یہ ابو طالب کا بیٹا موت سے اس سے زیادہ انسیت رکھتا ہے جتنا ایک شیرخوار بچہ اپنی ماں کے سینے سے اور چھاتی سے محبت رکھتا ہے، انسیت رکھتا ہے۔ یہ اس طرح کے جملے، یا جناب علی اکبر کا جملہ، یا جناب قاسم کا جملہ، یا خود امام حسین علیہ السلام کا جملہ روز عاشورہ ارشاد فرمایا فمل موت الا قنطرہ، موت کچھ نہیں سوائے ایک پل کے۔ یہ جو اس طرح کے جملے معصومین نے ارشاد فرمائے، یہ کیوں ارشاد فرمایا معلوم ہے آپ کو؟ کیا وہ ہمارے سامنے توبہ توبہ اکڑنا چاہتے تھے؟ نہ، بلکہ ہمیں ہمت دلانا چاہتے تھے، گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، ہم سے کہنا چاہتے تھے ذرا ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، موت کچھ نہیں ہے، موت کوئی بھیانک چیز نہیں، یہ بات ہم کو وہ سمجھانا چاہتے تھے۔ میں پھر ایک مثال دوں آپ کو، دیکھیے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ کبھی کبھی کسی بلندی پر جانے سے ڈرتا ہے، کسی اونچی عمارت پہ یا کسی اونچے جھولے پہ یا کسی اونچے پل پہ جاتے ہوئے ڈرتا ہے، لیکن جب جھولے پر چڑھتے ہوئے ڈر رہا ہے تو ماں باپ اسے ہمت دلاتے ہیں، کوئی بڑا وہاں پہ ہمت دلاتا ہے، ڈرو نہیں کچھ نہیں ہوتا، آؤ آؤ آؤ۔ بس اسی طرح سے معصومین ہمارے ڈر کو کم کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا۔ ڈرتے تو رہو گے، رسول کہہ رہے ہیں، لیکن ڈر کو ہم کم کر دیں گے، اور ڈر کو اس طرح سے کم کریں گے کہ ہم تمہارے سامنے موت کو آسان ترین چیز بنا کر پیش کر دیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیا آپ حضرات۔ بس عزیزوں، میں اس اپنی مجلس کے تقریباً آخری حصے میں آ گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کیا کریں کہ جس کی وجہ سے ہماری آخرت یقینی ہو جائے کہ ٹھیک ہے اور ہمارا نتیجہ ہمارے فیور میں آنے والا ہے۔ دیکھیے کچھ چیزیں ہیں جو میں نے قرآن و حدیث پڑھ کر کے سامنے نکالی، بس 4 چیزوں میں سب سمیٹ دیں گے ہم آپ کے لیے۔ پہلی چیز یہ ہے، اور ان میں سے 2 چیزیں سمجھ لیں آپ کہ یہ جو ہے وہ منیمم کوالیفیکیشن ہے۔ پہلی چیز کیا؟ ایمان۔ ایمان کا مطلب یعنی اللہ و رسول و اماموں کو اور قیامت کو اور موت کو سب کو ماننا۔ یہ جو ہمارے اصول دین ہیں، توحید و عدل و نبوت و امامت و قیامت، اس کو ماننا، ایمان اس پر رکھنا، اس پر پورا فیتھ ہونا، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ محبت اہل بیت۔ یہ دونوں چیز مل کر کے منیمم کوالیفیکیشن ہے جنت میں جانے کی۔ اتنا تو ہونا ہی چاہیے۔ میں مثال دے دوں پھر سے، اگر کوئی لڑکا انجینئرنگ کے یا پھر کسی میڈیکل یونیورسٹی یا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن چاہتا ہے تو اسے 12ویں کلاس تو پاس ہونا ضروری ہے، 12واں ہونا منیمم کوالیفیکیشن۔ اب اس کے بعد ٹیسٹ دے گا، اور اس ٹیسٹ میں سوالات ہوں گے، کچھ سوالوں کے جواب کے نمبر پازیٹیو، اگر اس نے صحیح کیا مثلا +5 ملے گا، اور اگر اس نے غلط کیا، جواب غلط دیا تو مائنس مثلا 2 ہو جائے گا۔ ایسا ہوتا ہے، مائنس مارکنگ بھی رہتی ہے۔ یہ جو پلس مائنس ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ پلس کا نام ہے عمل صالح، یعنی نیک اعمال۔ اب آپ ایمان رکھتے ہیں، محبت اہل بیت ہے، اب اس کے بعد نیک عمل کیجئے، وہ پازیٹیو نمبر آپ کو ملتے چلے جائیں گے۔ اور نگیٹو کیا چیز ہے؟
اس کو اگر سمیٹ کے کہوں ایک جملے میں تو تقویٰ ہے. تقویٰ یعنی حرام کاموں سے بچنا. آپ غلط نشان نہ لگائیے, آپ نیگیٹو پر نہ لگائیے. لیکن پھر بھی ہم کیا کریں, ہم تو پھنسے ہوئے ہیں ہم جیسے لوگ کہ ہمارے نیک عمل کم ہیں, پازیٹیو کم ہیں, پلس جو ہمارے نمبر آئے وہ کم ہیں, مائنس والے زیادہ ہیں. ڈر یہ لگ رہا ہے کہ وہ مائنس والے اس کو نلیفائی تو کریں گے ہی, ایسا نہ ہو رزلٹ مائنس کا آ جائے. تو میں نے کہا وہ منیمم کوالیفیکیشن پوری کر لیجئے. وہ منیمم کوالیفیکیشن ہے ایمان اور محبت اہل بیت. اگر وہ آپ نے پوری کر لی تو اس کے بعد یہ جو گڑبڑ ہے, البتہ اس کا یہ مطلب نہ سمجھیے کہ مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ پھر حرام کام کرو, گناہ کرو, یہ نہیں کہہ رہا ہوں, بلکہ آپ اپنی اسی پوری کوشش کیجئے کہ ہم عمل صالح کریں گے, پازیٹیو نمبر لے کے آئیں گے. کچھ نگیٹو ہو بھی جائیں گے کیونکہ ہم معصوم نہیں ہیں. بس اس دو میں تو آپ کو چاہیے کرنا خود سے. اور یہ جو دو ہیں عمل صالح اور تقوی, اس میں جو ہے سفارش چلے گی, اس میں جو ہے شفاعت چلے گی. اور شفاعت کس کی؟ ارے ہمارے پاس 14 معصوم ہیں. ایک ہی کی شفاعت سے سارے میدان محشر کی شفاعت ہو جائے گی. روایت میں موجود ہے, تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ شہزادی جناب فاطمہ زہرا نے خواب میں بتایا تھا کہ میرے بیٹے عباس کے 2 بازو جب میں لے کے کھڑی ہوں گی تو اہل محشر کی شفاعت کر دوں گی. واقعاً ایسا کر سکتی شہزادی کہ ایک بس شہزادی ہی کھڑی ہو گئی تو شافع محشر یا شفاعت کرنے والی بن جائیں گی. اور پھر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام خود کیا شفاعت کے لیے کم ہے, ہمارے پاس الحمدللہ 14 رہبر ہیں. تو بس میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایمان کو بچانا ہے, منیمم کوالیفیکیشن پوری کر لینی ہے, ایمان کو بچانا ہے. دعا کیجئے یہ ایمان اور محبت اہل بیت لیے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں, بس یہ سب سے بڑی چیز ہے. دیکھیے انبیاء نے وصیت کیا کی ہے, میں 2-3 نبیوں کا تذکرہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ذرا آپ دیکھیں کہ ان کی وصیت کیا تھی اپنے بچوں سے, یا ان کی دعا کیا تھی. جناب ابراہیم قرآن مجید میں آیا, اللہ کی بارگاہ میں انہیں مانگنا چاہیے تھا, بہت کچھ مانگ سکتے تھے, دنیا اور آخرت کی حکومت دے دے, یہ دے دے, وہ دے دے, کوئی چیز نہیں مانگی. فرما رہے کیا, وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ, اے میرے مالک مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو مسلم بنا دے, ایمان پکا والا دے دے مجھے, بس یہی چاہتا ہوں, بس ایمان لے کے جاؤں اس دنیا سے. اور جناب یعقوب تو وصیت کر رہے ہیں اپنے بیٹوں سے. جناب یعقوب نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں کو جمع کیا. قرآن مجید میں وصیت آئی, کیا فرمایا, لا تموتن الا وانتم مسلمون. دیکھو میرے بچوں, دیکھو میرے بیٹوں, اس دنیا سے جانا نہیں, موت نہ آنے پائے, موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے, ایمان کی حالت میں آئے. یعنی اس دنیا سے جانا تو مومن نہیں جانا, کافر نہ جانا, مشرک نہ جانا. یہ وصیت ہے جناب یعقوب کی. اور جناب یوسف جن کو اللہ نے حکومت بھی دی تھی, حکومت کے بعد, ہر چیز کے بعد, نبوت و حکومت و ہر چیز کے بعد, یوسف دعا کیا مانگ رہے ہیں ذرا آپ دیکھیں قرآن مجید میں, توفنی مسلمہ, اے میرے مالک مجھے مسلمان موت دینا, جب میری وفات ہو, جب میں اس دنیا سے جاؤں تو مسلمان جاؤں. تو سب سے اہم چیز کیا ہے کہ انسان مسلمان یا ایمان کے ساتھ مومن اس دنیا سے جائے. اور وہ جتنے انبیاء تھے اور ہم بھی محب اہل بیت, اہل بیت کی محبت بھی بے انتہا ضروری چیز ہے. یہ 2 چیزیں شامل حال ہوئیں. ابھی میں نے آپ کے سامنے روایت پڑھی تھی کہ ملک الموت آتا ہے اور مومن سے کہتا ذرا زیارت تو کرو, یا 14 آ گئے ہیں, تشریف لے آئے ہیں 14. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 2 چیزیں ہم نے منیمم کوالیفیکیشن پوری کر لی اور باقی 2 چیزوں کے لیے اپنی جی جان لگا دیا, عمل صالح کے لیے اور گناہوں سے بچنے کے لیے, تو انشاءاللہ پھر ہمارے لیے ہمارے فیور میں نتیجہ آنا بالکل یقینی ہے. اب ہو سکتا ہے آپ سوال کریں کہ مولانا بڑی آسانی سے آپ نے کہہ دیا کہ ایمان کی حفاظت کرو. ارے ایمان کہاں بچتا ہے؟ آج ہم اس دور میں, خاص طور سے اس کورونا کے دور میں, اس آخری دور میں, فتنوں کے دور میں, ہم دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ تو ایمان کتنوں کا رخصت ہو گیا, کتنے لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جو کفر کی باتیں, اور ہیں ایسی, آپ اپنے اطراف دیکھیے گا, کوئی منہ سے بول دیتا ہے, کوئی واٹس ایپ اور فیس بک پہ کفر کی بات کرتا ہے. کیسے بچائیں ایمان؟ تو اس کے لیے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے کچھ نسخے بتائے, بس وہی میری آخری بات ہے اور اس کے بعد مصائب. اور وہ کیا
دیکھیے پہلی چیز میں اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور وہ یہ ہے کہ ائمہ طاہرین نے ہم کو ایک دعا بتائی جس کا نام ہے دعائے غریق. چھٹے امام نے یہ دعا تعلیم فرمائی، 25 شوال ان کی شہادت کی تاریخ. چھٹے امام نے یہ دعا تعلیم فرمائی. ایک شخص جس کا نام تھا عبداللہ ابن سنان، وہی راوی ہے، محب اہل بیت تھا، امام کی خدمت میں آیا. امام نے آخری زمانے کے حالات یعنی دوران غیبت کے حالات بیان کرنے شروع کیے اور اس کی آنکھیں پھٹتی چلی گئیں. اتنا بڑا فتنہ ہوگا، ایسے لوگوں کا ایمان چلا جائے گا، ایسا ہوگا ایسا ہوگا. وہ بیچارہ بہت پریشان ہو گیا. پھر کہنے لگا مولا پھر اس دور میں لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں گے؟ کوئی نسخہ بتائیے. تو امام نے اس کو ایک دعا بتائی. میں آپ کو وہ دعا بتا رہا ہوں، اور وہ دعا کیا ہے کہ امام نے فرمایا کہ یہ دعا اس دور کے جو لوگ پڑھیں گے، آپ بھی پڑھا کیجئے نمازوں کے بعد. ایک لائن کی دعا ہے، ہر نماز کے بعد پڑھیے. کیا ہے وہ دعا؟ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایمان محفوظ رہے گا. ایک اور دعا جو مفاتی میں آئی ہے، نقل ہوئی ہے، دیکھیے گا آپ، اور اس دعا کا نام ہے دعائے عدیلہ. دعائے عدیلہ کیا ہے؟ دعائے عدیلہ تھوڑی لمبی دعا ہے، 4-5 صفحے کی دعا ہے، اور اس میں کیا ہے، شروع میں وہی کلمات ہیں، وہی الفاظ ہیں کہ جو تلقین میں مردے کو پڑھائے جاتے ہیں کہ اے مردے جان لے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا رسول کون ہے، تیرے امام کون ہے. یہ ساری باتیں بتائی جاتی نا. وہاں پر آپ مردے کو بتاتے ہیں، یہاں آپ خود دعائے عدیلہ میں خود کہتے ہیں کہ اے میرے مالک میں اقرار کرتا ہوں تو میرا رب ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے رسول ہیں، میں ان پر ایمان لاتا ہوں، اور پھر 12 اماموں کے نام، اور پھر میں قیامت پر ایمان لاتا ہوں. یہ ساری عقائد کی چیزیں سب کہنے کے بعد جو زبردست اور دلچسپ جملہ ہے وہ یہ کہ اے میرے مالک یہ میرا عقیدہ ہے. سنیں غور سے، یہ بہت زبردست بات ہے. یہ میرا عقیدہ ہے، میں اس عقیدے کو، اس ایمان کو تیرے پاس امانت کے طور پر رکھ رہا ہوں، اور تو سب سے زیادہ امانت کی حفاظت کرنے والا ہے، تو سب سے زیادہ امانت دار ہے. تو نے حکم بھی دیا ہے کہ ہم جیسے لوگ بھی امانتوں کی حفاظت کریں، تو سب سے زیادہ امانت کی حفاظت کرنے کا حقدار بھی ہے، تو سب سے زیادہ امانت کی حفاظت کرتا بھی ہے. میرے مالک یہ میرا عقیدہ تیرے پاس امانت کے طور پر ہے. اب جب میری موت آئے، جب میری روح قبض کی جا رہی ہو، تو اس وقت میرا عقیدہ مجھے واپس دے دینا، یہ امانت مجھے واپس کر دینا. یعنی اس وقت میری زبان سے یہ الفاظ نکلوا دینا کہ جو میں ابھی کہہ رہا ہوں. اسی لیے روایات میں آیا ہے، موقع نہیں میں آپ کے سامنے روایت پڑھتا، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، میں ترجمہ پڑھے دیتا ہوں، کہ انسان کی موت کے وقت شیطان سب سے زیادہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے انسان کو. کیوں؟ کیونکہ پوری زندگی مثلا نماز میں بہکاتا تھا، حج میں بہکایا، زکوٰۃ دیتے وقت بہکایا، خمس دیتے وقت بہکایا، مگر یہ تو ایک ایک سوال ہے نا، جب رزلٹ خراب کر دو تو سب سے بڑی چیز ہو جائے گی. سوالوں کو، ایک ایک سوال کو خراب کرنے سے کیا فائدہ؟ شیطان سوچتا آخری وقت میں اگر موت کفر کی حالت میں آ گئی تو اس کا کام بن جائے گا. تو امام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اس وقت شیطان بہکاتا ہے. شیطان یعنی ابلیس جو شیطانوں کا سرغنہ ہے، وہ اپنے لشکر کے کچھ لوگوں کو بھیج دیتا ہے ہر مرنے والے کے پاس، اور وہ اسے بھڑکاتے ہیں، بہکاتے ہیں مرنے والے کو، تاکہ اس کی آخری سانس کفر کی حالت میں آ جائے. تو دیکھو اب امام فرما رہے ہیں، جب بھی تم کسی ایسے انسان، کسی مومن کے پاس کھڑے ہو کہ جس کی روح نکل رہی ہے، تو اس سے کہلواؤ کہ وہ کہے کہ ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کلمہ پڑھے، وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور وہ یہ کہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اس حالت میں اگر اس کی موت آئے گی، اس سے کہلواتے رہو حتیٰ یموت، یہاں تک کہ وہ مر جائے. آخری اس کی زبان کا لفظ یہی کلمہ، یہ شہادتین ہونا چاہیے، یہی ہونا چاہیے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علیٰ وابناءہ المعصومین حجج اللہ. جو انسان یہ کہتا ہوا اس دنیا سے جائے گا تو انشاءاللہ وہ باایمان گیا، اس نے وہ منیمم کوالیفیکیشن پوری کر دی. اب باقی انشاءاللہ روز قیامت ہم نے 14 رہبر جو اپنے رکھے ہیں وہ ہمارے بخشوانے کے لیے انشاءاللہ کافی ہوں گے. تو عزیزوں، اپنے ایمان کی حفاظت اس طرح سے کرنی ہے. ایک آخری نسخہ اور بتاتا ہوں، اور وہ نسخہ کیا ہے؟
وہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہی حدیث ہے. فرماتے ہیں، اب سنیں، یہ بہت ہی دلچسپ حدیث اور روایت ہے. فرماتے ہیں کہ ہر مومن کے پاس ملک الموت دن میں 5 بار آتا ہے. ہر نماز کے وقت اس مومن کے پاس ملک الموت آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ انسان وقت پر نماز پڑھ رہا یا نہیں. تو جو مومن وقت پر یعنی اول وقت نماز پڑھتا ہے تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ملک الموت روح لینے کے لیے آتا ہے، روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے، تو وہی ملک الموت خود سے اس مومن سے یہی کلمہ شہادتین یا پورا کلمہ جس میں اللہ اور رسول و حضرت علی علیہ السلام کی گواہی موجود ہو، یہ خود کہلواتا ہے. یعنی پھر کسی کی ضرورت بھی نہیں رہتی. ملک الموت اس سے کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کرتا ہوں، تم کلمہ شہادت پڑھو. تو اب آپ سوچئے کہ اول وقت نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے کہ اگر ہم کہیں ایسی جگہ مر رہے ہوئے کہ ہمیں کوئی ہمارے پاس نہ ہوا، کوئی ساتھی نہ ہوا، کوئی مددگار نہ ہوا جو ہم سے کہلوا سکے اس شہادتین کو، کلمے کو، تب بھی ملک الموت ہماری مدد کرے گا اور ہم سے کہلوائے گا. عزیزو، میں نے جس حالت میں فیضی بھائی کے انتقال کی خبر سنی، اس وقت وہاں پر پردیس میں ان کا انتقال ہوا، کوئی موجود نہیں تھا گھر والا، لیکن یہ یقین ہو گیا کہ چونکہ وہ عبادت گزار تھے، نمازی تھے، اس لیے ضرور ملک الموت نے ان سے اس وقت یہ کلمہ کہلوایا ہوگا جس وقت انسان کو کلمہ پڑھنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. بس عزیزوں، میں اپنی منزل پر آ گیا. اس سلسلے میں ایک آخری بات کہہ دیتا ہوں، ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات. آغا خامنئی نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ موت سے نہ ڈرو تو ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم شہداء کا تذکرہ کرو. جب تم شہداء کا تذکرہ کرو گے تو تمہیں ان سے انسپریشن ملے گا، الہام ملے گا، اور تمہارے دل سے موت کا ڈر کم ہوتا چلا جائے گا. شاید یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے کلمات میں بھی یہی بات کہی گئی. مولا کیا فرماتے ہیں؟ ہم سے ایک طرح سے وصیت کی ہے شیعوں سے، اور وہ کیا وصیت تھی؟ وہی جو اشعار ہیں کہ کون سے اشعار؟ لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، جس کا حصہ ہے ایک جگہ پر کہتے ہیں شیعتی مہما شربتم معاذ بن فذکرونی، اے میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا تو مجھے یاد کر لینا. کیوں حسین کو یاد کرو؟ کیونکہ پھر تمہارے دل سے موت کا ڈر ختم ہوتا جائے گا، تم اتنا ہی زیادہ حسین سے ملاقات کے مشتاق بن جاؤ گے. آگے بھی کہتے ہیں او سمعتم بغریب او شہید فندبونی، یا پھر جب تم کسی پردیسی کے بارے میں سننا یا شہید کے بارے میں کوئی بات سننا تو میرے اوپر گریا کرنا. عزیزوں، فیضی بھائی پردیسی تھے، پردیس میں انہیں موت آئی، لیکن ہم ضرور اے فیضی بھائی آپ کا غم مناتے، لیکن مجھے اور ہم سب کو امام حسین کا جملہ یاد آتا ہے کہ جب بھی کسی پردیسی کے بارے میں سننا تو میرے شیعوں مجھے یاد کرنا. اسی لیے ہم یہ مجلس جب رکھتے ہیں اور اصال ثواب کی جتنی مجلسیں ہوتی ہیں ان میں ہم اس مرنے والے کے اوپر گریا نہیں کرتے بلکہ حسین پر گریا کرتے ہیں، کیونکہ اس گریے سے جو ثواب ملے گا وہ اس مرحوم تک پہنچے گا. عزیزو، ہاں میں اس منزل پر آ گیا کہ جو حسین کی سب سے مشکل شاید منزل تھی، کیونکہ شہزادی نے ایک شخص کو خواب میں دکھایا تھا اور وہ یہ حکم دیا تھا، علامہ مجلسی کو حکم دیا تھا کہ ان کے بیٹے کی رخصت پڑھی جائے. امام حسین علیہ السلام پر یوں تو مدینے سے لے کر کربلا تک ایک سے ایک بڑھ کر کے ظلم ہوئے، طرح طرح کے مصائب ان کے اوپر توڑے گئے، مگر اس سے بڑھ کر شاید کوئی ظلم نہیں تھا کہ جس کا تذکرہ شہزادی نے خواب میں کرا. اور وہ کیا؟ وہ ان کے بیٹے کی رخصت تھی کہ امام حسین علیہ السلام کس طرح سے رخصت ہوئے اور عصر عاشور کس طرح سے خیمے سے نکلے. عزیزوں، میں اس مجلس میں بطور مصائب امام حسین علیہ السلام کی رخصت ہی پڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ جب بھی کوئی پردیسی یاد آتا ہے، حسین یاد آتے ہیں. کتنا
کیسا پردیسی تھا، غریب الوطن تھا، غریب الغربا تھا، اس کے جیسا پردیسی کون کہ جو عصر عاشورہ یہ کہہ رہا تھا حل من ناصر ینصرنا، اور کوئی اس کی آواز پر لبیک کہنے والا نہیں تھا۔ ارے اب تو جناب علی اصغر کی بھی شہادت ہو چکی تھی، اب جو نعرہ بلند کیا، اب جو یہ صدا بلند کی کہ حل من ناصر ینصرنا، اب کوئی جواب دینے والا نہیں تھا۔ حسین گھومے، خیمے میں تشریف لائے، اور اب آ کر کے ایک جملہ ارشاد فرمایا، یا رقیہ، یا زینب، یا ام کلثوم، یا رباب، یا فضہ، علیکن من السلام۔ شہزادیوں کو آواز دی، اپنی بیٹی کو آواز دی، اپنی بہنوں کو آواز دی، اپنی زوجہ کو آواز دی، اپنی گھر کی کنیز کو آواز دی، اور ایک جملہ کہتے ہیں اب تم پر حسین کا آخری سلام ہو۔ جیسے ہی خواتین نے یہ جملہ سنا، سب نے آقا کو اپنے حلقے میں لے لیا۔ اب حسین کے لیے رخصت ہونا کتنا مشکل رہا ہوگا، اسی لیے شاید شہزادی جناب فاطمہ زہرا نے خواب میں حکم دیا تھا، ہاں حسین کے لیے واقعاً بڑی مشکل تھی رخصت ہونا۔ عزیزو، سب کو تو تسلی دے دی حسین نے، سب کو تو خاموش کرا دیا، سب سے تو یہ کہہ دیا کہ صبر کرو، مگر انہی میں ایک بچی وہ ہے جو 3 سالہ بچی ہے۔ جیسے ہی اس نے سنا کہ حسین یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ میرا آخری سلام ہو تم پر، وہ بچی دوڑتی ہوئی آئی، باپ کے دامن سے لپٹ گئی، ایک جملہ کہا، ایک سوال کیا باپ سے، یا ابتے استسلمت للموت، اے بابا جان کیا مرنے چلے ہیں؟ کیا آپ بھی مرنے جا رہے ہیں؟ ارے صبح سے بھیا علی اکبر گئے، چچا عباس گئے، بھائی قاسم گئے، بھائی اون محمد گئے، سب کے سب گئے، کوئی لوٹا نہیں، کیا آپ بھی مرنے جا رہے ہیں؟ اب ایسے موقع پر امام حسین ایک جملہ کہتے ہیں، اے بیٹی وہ انسان مرنے کیوں نہ جائے کہ جس کا کوئی یاور و مددگار نہیں ہے۔ بچی خاموش ہو گئی۔ امام حسین دوسری خواتین سے رخصت ہو رہے تھے کہ ایک بار بچی کو کچھ اور سمجھ میں آیا، اس نے فوراً باپ کے طرف بڑھ کر کے اب کی بار ایک اور جملہ کہا، اے بابا جان اگر مرنے ہی چلے ہیں تو یہ بتائیے کہ مجھے کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اب جو حسین نے جملہ سنا، عزیزوں کیا جواب دیتے؟ جواب دیا، اے سکینہ، اے میری لاڈلی، تمہیں اس کے حوالے کرنے جا رہے ہیں کہ جس کے حوالے ہم ہیں، جس کے اوپر ہم بھروسہ کرتے ہیں، تمہیں اللہ کے حوالے کیا۔ اے بیٹا اللہ پر بھروسہ کرو، اے بیٹا اللہ ہی پر توکل کرو۔ یہ کہہ کر کے بچی کو پھر سے خاموش کر دیا۔ حسین اب سب سے رخصت ہو چکے ہیں، اب گھوڑے پہ سوار ہو گئے، گھوڑے کو ایڑ دی، مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ 2 بار 3 بار جب یہ ایڑ دے چکے تو اب مولا کو سمجھ میں نہیں آیا۔ اسب با وفا سے کہا، اے میرے وفادار گھوڑے، ارے یہ آخری سواری ہے، اس کے بعد حسین تجھے زحمت نہیں دے گا۔ اتنا سننا تھا تب بھی گھوڑا آگے نہیں بڑھا۔ حسین کی نگاہ پڑی، گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، زمین پر پہنچ رہے تھے، اور اب گھوڑے نے اشارے سے اپنے سموں کی طرف اشارہ جو کیا، حسین نے دیکھا وہی بچی جس سے رخصت ہو کے آ چکے تھے گھوڑے کے سموں سے لپٹی کھڑی تھی۔ اب حسین نے پوچھا، اے میری لاڈلی، تم تو مجھے رخصت کر چکی تھی، تم تو مجھے اجازت دے چکی تھی، اب کیوں آئی ہو؟ جواب دیا، بابا اب سنیں گے آپ کیا بچی کہہ رہی ہے۔ 3 سال کی بچی ہے اور باپ سے ایک بات کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ یا بتے ان العطش قد احرق، اے میرے بابا جان، ارے پیاس نے میرے کلیجے کو جلا دیا ہے۔ بس جیسے ہی یہ جملہ سنا، ارے حسین نے کہا، بیٹا تیرا کلیجہ جل گیا مگر میرا کلیجہ تیرے کہنے سے پھٹ گیا۔ ایک باپ ہے، 3 سالہ بچی ہے، پانی کی شکایت کر رہی ہے، پیاس کی شکایت کر رہی ہے، مجھے نہیں معلوم، روایت میں آگے نہیں ملتا حسین نے کیسے تسلی دی۔ ہاں اگلا جملہ روایت کا یہ ہے کہ جب حسین تسلی دے کے چلے، گھوڑے کو ایڑ دی، گھوڑا آگے بڑھا، مگر پھر سے پیچھے سے کسی کی آہٹ سنی۔ جب پلٹ کے دیکھا تو وہی بچی ننھے ننھے قدموں کو بڑھاتے ہوئے دوڑتی ہوئی رن میں آ رہی تھی۔ حسین نے گھوڑے کو روکا، سکینہ سے پوچھا، اے میری لاڈلی سکینہ، ارے تم تو مجھے رخصت کر چکی تھی، اب باپ سے ایک جملہ کہتی، ہاں بابا ہم آپ کو رخصت کر چکے تھے مگر میری آخری ایک خواہش ہے، ذرا پوری کرتے جائیے۔
پوچھا بیٹی کون سی خواہش ہے؟ کہا بابا ایک بار گھوڑے سے اتریے اور میرے سر پر اس طرح سے ہاتھ پھیریے جیسے آپ یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں۔ عزیزو اتنا سننا تھا، حسین گھوڑے سے اتر پڑے، بیٹی کو گلے سے لگا لیا۔ اے سکینہ یہ تو نے کیسے کہہ دیا کہ میری زندگی میں تجھ سے میں یتیموں کی طرح سلوک کروں؟ عزیزو یہاں پر روایت ایک طرح سے اور نقل ہوئی ہے، حسین نے بیٹی کو تسلی دی اور اب کہتے ہیں اجلسی عند الخیمہ، اے میری لاڈلی خیمے کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ، لعلی آتی کے بالماء، ارے میں جاتا ہوں شاید تیرے لیے پانی لے آؤں۔ حسین گئے پانی لینے کے لیے، نہر علقمہ کے قریب ہی پہنچے تھے، دشمن یہ سمجھا کہ حسین پانی پینے جا رہے ہیں، بس دشمن نے ایک چال چلی، ایک افواہ اڑائی اور یہ کہا کہ حسین تم پانی پینے چلے ہو اور ہمارے لوگوں نے تمہارے خیموں پر حملہ کر دیا ہے۔ بس اتنا سننا تھا، گھوڑے کو موڑا، دوڑاتے ہوئے گھوڑا خیمے کے قریب آئے، معلوم ہوا کہ یہ افواہ تھی، دشمن کی ایک چال تھی، لیکن عزیزو اسی دوران سکینہ کی نگاہ باپ پہ پڑ گئی اور پوچھا باپ سے، اے بابا جان کیا آپ میرے لیے پانی لے آئے؟ ارے یہ وہ شرمندگی ہے کہ جس شرمندگی کو ابو الفضل العباس برداشت نہیں کر سکے تھے اور انہوں نے حسین سے کہا تھا، اے بھیا مجھے آپ کی لاڈلی سے شرم آتی ہے، میرے لاشے کو خیموں میں نہ لے جائیے گا، لیکن حسین کو یہ شرمندگی بھی برداشت کرنی پڑی۔ فرماتے میری لاڈلی میں تجھ سے شرمندہ ہوں، میں تیرے لیے پانی نہیں لا سکا، میں پھر سے جاتا ہوں تیرے لیے پانی کی تلاش میں۔ اب حسین پھر سے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور اب رن کی طرف گئے، لیکن عزیزو اب نہ باپ آیا نہ پانی آیا۔ ہاں مقتل میں ایک صدا بلند ہوئی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا، ارے سنو سنو کہ حسین زمین کربلا پہ قتل کر دیے گئے، سنو سنو کہ حسین زمین کربلا پہ ذبح کر دیے گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لأمره اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير۔ آپ حضرات سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے جملہ مومنین و مومنات، جملہ محبان اہل بیت، بالخصوص جناب سید افتخار حسین فیضی ابن جناب سید کاظم حسین کی روح کو ایصال فرمائے۔ مولا سلامت رکھے جناب فاطمۃ الزہرا سلام علیہا، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یقیناً قبلہ آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں خطابت کے فرائض کو انجام دیا۔ میں اپنے طرف سے، حسینی ازادار پروڈکشن کی طرف سے، مرحوم کے خاندان کی طرف سے، خانوادے کی طرف سے، ان کے گھر والے کی طرف سے، ان کے زوجہ مرحوم کے داماد یاسر علی صاحب، عمار یاسر علی صاحب، سید زین عباس صاحب اور مرحوم کی بیٹی اور مرحوم کے نواسے، پورے خانوادے کے جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ہماری ایک آواز پر آپ نے لبیک کہا اور آپ نے لائیو خطابت کی ہے، اور ماشاءاللہ یقیناً بہت اچھی مجلس۔ ہم لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے مجلس کے ذریعے جو بھی باتیں ہمارے درمیان پہنچائی، ہم تمام ویورز اپنے زندگی میں اسے عمل میں لے کر آئیں گے۔ ناظرین، آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ اس مجلس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں
زیادہ سے زیادہ لوگ مجلس کو دیکھیں تاکہ مرحوم کو زیادہ سے زیادہ سورہ فاتحہ ان کے نام ہو۔ ناظرین، میں آپ تمام مومنین سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ ہمارے اس چینل حسینیہ زادار پروڈکشن کانپور کو سبسکرائب کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ ہماری جو مہم ہے ذکر امام حسین کو عام کرنا، وہ ہم اکیلے نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ آپ بھی شامل ہیں۔ یہ حسینیہ زادار پروڈکشن چینل جتنا ہمارا ہے اس سے کئی زیادہ آپ کا ہے، اس لیے ہم لوگوں کے لیے آپ دعا کریں، آپ تمام لوگ، جس میں میرے دوست جناب حیدر صاحب جنہوں نے واقعی بہت محنت کی ہے اس چینل کے لیے، ان کے والد اور باقی جتنی بھی ٹیم ہے ہمارے چینل کی، ان لوگوں نے واقعی بہت محنت کی ہے۔ اور ایک بار پھر آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ جناب سید افتخار حسین فیضی ابن سید کاظم حسین صاحب کے لیے اِصال ثواب کر دیں۔ اور میں ایک بار پھر اپنے طرف سے اور اپنے چینل حسینیہ زادار پروڈکشن کے طرف سے مرحوم کی زوجہ یعنی اپنی معانی اور عمار یاسر علی صاحب کو، سید زین عباس صاحب کو، اپنی بہن سارہ اور ان کے نواسے، ان لوگوں کو میں تعزیت پیش کرتا ہوں، اور ایک ذریعہ ہے اِصال ثواب کے لیے کہ ہم لوگ دعا کرتے ہیں مرحوم کے درجات کے بلندی کے لیے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ان کو عطا ہو۔ اور یقیناً اب اس سے زیادہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، اور میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، پھر کسی پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ لوگ گھر میں رہیں، سیف رہیں، اپنا خیال رکھیں۔ فقط سلام علیکم، آپ کا پیارا امن حسین کربلائی۔ سلام علیکم۔